رسول سلام علیکہ صدقہ دو تیری نبی کا صدقہ دو مولا علی کا صدقہ دو سیدہ زہرا کا صدقہ دو کرما والا کا صدقہ دو رسول والا کا صدقہ دو راجا پیا کا صدقہ دو دل اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ. گرتی ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوتا. اگر مضبوط پہاڑ ہے تو شکاف پڑ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتا ہے تو کھڈا یا گڈھا بن جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی حکم کم ہو تو شاید آدھا پہاڑ یا 70% پہاڑ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ریزہ ریزہ ہے. اللہ پاک قرآن کے بارے میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ جو تم پڑھ رہے اس کو ہلکے میں نہ لو. شروع سے ہے یعنی جھوٹا جھوٹا ہوتا، متصدعا یعنی اندر سے انفلوژن ہو کے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے. وقار قلب پاک مصطفیٰ، شان قلب پاک مصطفیٰ، عظمت قلب پاک مصطفیٰ، عزت قلب. لیکن یہ کلام نفسی اللہ کی صفت ہے. جب اللہ کی ذات قدیم تو اس کی صفت بھی قدیم. یہ ایک الگ چیپٹر ہے. اس میں شرح عقائد میں لوگ 11 بجے دن میں نہیں سمجھتے، آپ 11 بجے رات میں کیا سمجھیں گے؟ توجہ کے ساتھ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے ہر دل والے کے حوالے ہو جائے کہ جب اللہ مکی مدنی ہے تو پھر اس کا کلام بھی مکی مدنی. زور سے بول کی ذات باقی ہے. توجہ ہے نا آپ لوگ؟ بالکل زندگی کے ساتھ پہلا شعر نظر کر رہا ہوں. شعر پسند آ جائے تو دعا کیجیے گا کہ ہمیں ہمارے ساؤتھ میں 2 اسٹیٹ بڑے خاص اسلامیات کے حوالے سے یاد کیے جاتے ہیں. میسور اسٹیٹ، ایک دکن اسٹیٹ. آپس میں کچھ معاملات میں مرج بھی تھا لیکن ان دونوں اسٹیٹ نے اردو کی بڑی خدمت کی. یہ خالص اردو کا شعر ہے. توجہ چاہوں گا. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ دیکھیے گا کہ نبی کی دید کی حسرت تھی پھر قضا نے کہا نبی کی دید کی حسرت تھی پھر قضا نے کہا کیا کہ حیات کے آگے حیات باقی ہے. ابھی حیات کے آگے باقی ہے. اشعار بہت ہے لیکن وہ جا کہ آ بھی گئے اور رات بھی گئی. جو لیلت میں تنوین ہے علماء کی درجوں کا اسی کا ترجمہ کیا ہے.
وہ جا پہ بھی گئے اور رات باقی ہے. اشعار اور بھی بہت سارے ہیں لیکن آخری شعر سن لیں. اور یہ جانے کا نام شعر ہے, روحے کا نام ہے. تو آج تلک کا ابھی ہم نے چند دن پہلے معراج کسریٰ اور معراج کی برکتیں حاصل کی ہیں نا آپ لوگوں نے. بس دو مصرے میں میں نے تھوڑی سی منظر کی ترجمانی کی ہے کہ عجیب شان کی وہ سیرنا مکانی تھی. وہ جا کہ آ بھی گئے اور رات میں تنوین ہے علماء کی درجوں اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ جا کہ آ بھی گئے اور رات باقی ہے. اشعار اور بھی بہت سارے ہیں لیکن آخری شعر سن لیں. اور یہ جانے کا نام شعر ہے, روحے کا نام ہے. جو جلسہ ہو رہا ہے یہ عظمت قرآن کانفرنس اور جشن دستار حفاظ کرام جو کہ آپ کا ادارہ دارالعلوم عزیزیہ معمولی میں جو واقع ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کئی بچوں کی دستار بندی حفظ کی ہو رہی ہے. اور آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ 2 بچے ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ ہفتہ ایک بیٹھک میں پورا ختم قرآن فرمایا ہے. سبحان اللہ. زبانی طور پر 2 بچوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو سنایا ہے. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب کی تشریف ہے, تمام علماء کرام ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عظمت قرآن کانفرنس, عظمت قرآن کانفرنس, حضور تاج العلماء, حضور تاج العلماء, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد, زندہ باد. جو ساتھ ہی ساتھ جو علماء اکرام یہاں پر تشریف فرما ہے, تاریخ العلماء حضرت علامہ مولانا صفی محمد انوار صاحب نظامی جو کہ دارالعلوم عزیزیہ معمولی کو آپ سربراہ اعلیٰ ہیں, حضرت کی گوشت فرمائی, اللہ اسے قبول کرے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب جامع ازہر سے عنقریب فارغ ہونے والے حضرت علامہ مولانا مفتی فیض الانوار صاحب کی بارگاہ میں میں گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی فکر کو عوام کے سامنے رسول کے جزاکار علماء کرام وحاضرین مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. نشكر فضيلة الشيخ
سید نورانی میاں حفظہ اللہ تعالی على حضوره الكريم وتفضله بالمشاركة في هذا المجلس المبارك. يا سيدي حضوركم أضفى نورا وبركة على هذا البرنامج. وكما نشكر علماء الكرام الذين شرفونا بحضورهم، ونشكر كل من ساهم في هذه المجلس المبارك. أسأل الله تعالى أن يبارك في علمكم وعملكم وأن يطيل عمركم. آمين. قرآن پاک کی ایک مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں بیان کی. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، کہ اے لوگوں تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو، اے لوگوں تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور اس حال میں کہ ابھی میرا رسول تمہارے اندر موجود ہے، یعنی تمہارے درمیان موجود ہے، تو تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو؟ تو فرمایا دو شرطیں بتائیں کہ اے لوگوں اگر تم دو شرطیں پوری کر لوگے تو تم کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے. کتنی بھی آندھیاں طوفان چلتی رہے کفر و ضلالت کی، مگر تمہیں دولت ایمان سے کوئی چیز خالی نہیں کر سکتی، تمہیں ایمان سے کوئی چیز محروم نہیں کر سکتی اگر تم نے دو شرطیں مکمل کر دی. تو سب سے پہلے فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، کہ اے لوگوں، اے میرے نبی کے امتیوں سن لو، تم ایسے لوگ ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی پہلی شرط تمہاری یہ ہے کہ تمہارا ربط اور تعلق قرآن عظیم سے ہو جائے، قرآن پاک سے ہو جائے. یعنی اگر تمہارا ربط اور تعلق مضبوطی کے ساتھ قرآن سے ہو جائے اور قرآن مجید کا دامن تمہارے ہاتھ میں رہے، اور صرف دامن ہاتھ میں نہ رہے بلکہ تمہارا قرآن مجید کے ساتھ ایک زندہ تعلق استوار ہو جائے، قرآن مجید کے ساتھ تمہارا تعلق زندہ و تازہ ہو جائے، تمہارا ایک تازہ تعلق استوار ہو جائے، تو فرمایا تم کفر و ضلالت کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. یعنی تم کفر و ضلالت سے بچ ہو جاؤ گے اگر تم نے ایک شرط مکمل کر لی، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا تعلق مضبوطی کے ساتھ قرآن سے ہو جائے، اللہ کی آیتوں سے ہو جائے، تمہارے دل آیات قرآنی کی لذت سے آشنا ہو جائے، تمہارے کان آیات قرآنی کی آواز سنتے رہیں، تمہارے سینوں میں آیات قرآنی کی سینوں میں تمہارے آیات قرآنی کا نور اترتا رہے، اور تمہاری زندگیوں میں اگر آیت قرآنی اگر تمہاری زندگیوں سے مل جل جائے، متعلق ہو جائے، تو تمہیں گمراہی کی طرف کبھی زندگی میں تم جا نہیں سکتے، تمہیں کفر و ضلالت تمہارے تک آ نہیں سکتی. بس فرق یہ ہے کہ تم قرآن کا دامن تھام لو. یہ ایک شرط اللہ تبارک و تعالی نے رکھی، اور دوسری طرف فرمایا کہ وفیکم رسول، اے میرے لوگوں، اے میرے امتیوں، میرا نبی ابھی تمہارے اندر ہے، تم میں موجود ہے. کیا مطلب ہے کہ اے لوگوں یہ بات تم ذہن نشین کر لو کہ بے شک زمانہ بیت رہا ہے، بیتتا رہے گا، سال گزرتا رہے گا، صدیاں گزرتی رہیں گی، مگر یہ بات تم ذہن نشین کر لو کہ اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ تمہارے اندر موجود ہے. اور اگر یہ تمہارے پاس دولت ہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی کفر نہیں کر سکتے.
اور یہ کس طرح متحقق کہ آپ جان لیں کہ بے شک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری زندگی ہے یا بعثت مبارکہ جو ہے وہ 1400 سال ہو گئے، اور آپ کی ظاہری حیات مبارکہ صرف 63 برس تھی، اور آپ اس ظاہری حیات کے اعتبار سے دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے۔ یہ سب حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ نبی تم کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ امت رسول کے وجود مسعود سے خالی ہو گئی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ امت رسول کے نور سے محروم ہو گئی ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ امت رسول کی رحمت سے محروم ہو گئی ہے، ہرگز یہ مت سمجھنا کہ یہ رسول میرے آقا کی رحمت، ان کی شفقت، ان کی عنایت، ان کی توجہ سے محروم ہو گئی ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وفیکم رسولہ، رسول تم میں تو موجود ہے، رسول کی ذات تم میں موجود ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ میرا رسول اس وقت سب کو نظر آتا تھا۔ اصحاب نبی بھی دیکھتے تھے، ابو بکر و عمر بھی دیکھتے تھے، ابو جہل ابو لہب بھی دیکھتا تھا، لیکن اب وصال کے بعد ایک پردہ آ گیا، اور اس پردے سے فرق صرف اتنا بڑا کہ اب کوئی ابو جہل ابو لہب کی نظر لے کے آئے تو رسول اس کو نظر نہیں آتے، اور ابو بکر عمر کی نظر لے کے آئے تو رسول آج بھی اس کو نظر آتے ہیں، رسول آج بھی ان کو زیادہ سے مشرف فرماتے ہیں۔ تو وہ پردہ جو وصال ایک پردہ بن گیا، اور اس پردے سے فرق اتنا بڑا کہ اب پرائے کو جلووں سے محروم کر دیا گیا ہے، اور اپنوں کو جلووں سے آج بھی رسول مشرف فرماتے ہیں، اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ جذبہ عشق لے کر آئے، وہ جذبہ کی تپش لے کر آئے، اور کہے امام بوصیری کی طرح کہے کہ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، رسول آج بھی اس کو زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ آج بھی کوئی وہ جذبہ عشق لے کر آئے اور رسول کی بارگاہ میں کہے، عبد الرحمن جامی جیسا عشق لے کر آئے اور کہے تنم فرسودہ جاں پاراز ہجرہ یا رسول اللہ، دلم مضمودہ آباراز عشقہ یا رسول اللہ، رسول آج بھی اس کو زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ آج کوئی وہ عشق لے کر آئے، امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت جیسا عشق لے کر آئے اور کہے وفوئے لانزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، رسول آج بھی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں، آج بھی۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ ایک پردہ آ گیا، اور اس پردے سے اللہ نے اتنا بتا دیا کہ میں نے تو اپنے رسول کو سراج منیر کہا تھا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا، کہ وہ سراج منیر اس وقت بھی روشن تھا، وہ سراج منیر آج بھی روشن ہے، وہ سراج منیر اس وقت بھی دنیا کو روشن کر رہا تھا، وہ سراج منیر آج بھی دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ قیامت تک وہ سراج منیر منور کرتا رہے گا۔ فرق یہ ہے اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا اس وصال کے بعد کہ محبوب اب جنہیں طلب نہیں ہے وہ تیرا جلوہ کیوں دیکھیں، اب جنہیں طلب نہیں ہے وہ تیری زیارت کیوں کریں، اب جنہیں سائل نہیں ہے جو تیرے در پہ سائل بن کے نہیں آتے ہیں وہ تیری زیارت کیسے کیوں نہ کریں۔ بس ایک پردہ ہے، اور اس پردہ میں یہ ہے کہ آپ عشق کا وہ ولولہ، وہ جذبہ، وہ تپش لے کر آئیں گے، رسول آج بھی اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔ تو دو چیزیں اللہ نے بیان کی، ایک یہ ہے قرآن کو پڑھ لو، ایک رسول کی نسبت یعنی رسول کا دامن تھام لو۔ اور آج یہ جان لیں آپ لوگ، جتنی بھی جماعتیں گمراہ ہو رہی ہیں، کسی نے اپنے آپ کو اہل قرآن کا نام دیا، کسی نے اہل حدیث کا نام دیا، کسی نے اپنی دعوت قرآن سے پھیلائی اور کہا میں قرآن کا دعویٰ کرتا ہوں، کسی نے حدیث کا کیا، لیکن مذہب اہل سنت، عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں آپ کے قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں نسبت رسول ہو، اور جہاں یہ دو چیزیں مل جائے اسی کا نام مسجد اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ جہاں دونوں چیز مل جائے، عشق بھی مل جائے اور قرآن کا دامن مل جائے، بس
इसलिए कह रहे हैं आप लोगों को इस अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस से सिर्फ एक मैसेज लेके जारी हुआ है कि आप अपने घरों में नस्ल नौ में जो बच्चे हैं खुद भी कुरान की तालीम से आरास्ता हो और उन बच्चों को भी कुरान में जो कुरान उनका हाथ में दे, कुरान की तालीम से उन्हें आरास्ता करें और सीरत रसूल उनके दूसरे हाथ में दे, इश्क रसूल दूसरे हाथ में दे। ये दोनों चीजें मिल गई, जहां कुरान मिल गया, साहिब कुरान मिल गया, जहां दोनों चीजें जम हो गई तो आप न कभी यहां गुमराह होंगे न कभी जिंदगी में आप कभी गुमराह होंगे। यहां भी आप कामयाब हैं, आखिरत में भी आप कामयाब होंगे। बस इसी कलाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतीअतिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारिश करूंगा कि शेख में तशरीफ है और उनकी दस्तार बनी होगी। तमाम उलमा इकराम अपने मुबारक हाथों से उनको दस्तार बंदी से नवाजें और उनकी हौसला अफजाई फरमाएं। मुफ्ती साहब पीछे बैठे, सबसे पहला जो नाम है और पीछे मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब बैठे हैं। जी आगे मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब की हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब जो कि अल्जामिया मज़हब से फारिग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सलाहियत आलिम दीन है और वो हमें से तशरीफ लाए हैं। उनकी जो कोशिश हो रही है हमारे मुफ्ती साहब किबला की, सरकारी साहब किबला की और शहर महसूस के उलमा अहले सुन्नत की अल्हम्दुलिल्लाह मदद फरमाई हुई है तमाम की दुनिया। जितनी खाली गर्दनें हैं सब पुर कर दें। मुझे खाली उलमा का फरमान है कि जितनी खाली गर्दनें हैं सबको पूरी कर दिया जाए, इंशाअल्लाह जरूर पूरी किया जाएगा। मुफ्ती साहब को हमारे अय्यूब पाशा शरीफी हमारे नूर से आई हुई जनाब बेशक ज़मीर अहमद खान साहब के लिए जनाब अय्यूब नाम याद है फकीर का कोशिश जो है और हज़रत अनवर मिज़ानी साहब की जानिब से अय्यूब अशरफी साहब की बिल्कुल नसीर अशरफी साहब और हाफिज़ अब्दुल हक साहब किसी शौकत साहब, सोहेल साहब, ये पकड़ो साहब, किसी शौकत इलियास बेग और सोहेल को अपनी दिलकोशी करें। फैयाज बेग का और इंशाअल्लाह दफ्तार बंदी का नंबर आप हज़रात अपने हाथों से लिखेंगे। यह हमारे दारुल अजीज या रहमान जहाँ पर इन बच्चों ने कलाम पाक की हिफ्ज़ किया है और आज उनकी सर पर आले रसूल औलाद रसूल आज़म की हाथों से कलाम की हाथों से दफ्तार बाकी जाएगी और वो बच्चे हैं जिनसे मेरा मुराद है और लगवाइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप हज़रात मज़ीद सुन्नत वल जमाअत की मंडली के जो फारिग हिफाज़ी किराम है उनकी दस्तारबंदी अपने माथे की नरमी हाथों से ताजुल उलमा देर हो रही है हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नुरानी मियां साहब शरीफ जिलानी नायब साहिब सफेदा मुहद्दिस आज़म हिंद और आप पूरी दुनिया का सफर करके खानवादी अशरफिया का जो चराग जो था जो हमेशा रोशन रहा उसको मज़ीद आपने रोशन फरमा दिया है। हज़रत से मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रत जो है दस्तारबंदी फरमा दे। एक ही करके हमारे जनाब अय्यूब अशरफी साहब अगला नाम हमारे अय्यूब अशरफी साहब बच्चों के लिए कुछ तोहफा लेकर के आए हैं और कीमती तोहफा लेकर के आए हैं। अपनी जान से पेश करेंगे, उन्हें पूरी इजाजत है वो हमारे मेहमान हैं और उनको हक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाज़िर जलवाई कुरान मौजूद हैं और उनके हाथों से आप देख रहे हैं हमारे
ताजुल उलमा के जरिए दस्तरबंदी अमल में आ रही है। और मेरी ख्वाहिश थी कि 2012 में और 2015 में ताजुल उलमा के हाथों से भी दस्तरबंदी अमल में आई थी। अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह 19 में फिर आ रही है और 19 में हमने तो महमूद मियां साहब के हाथों से भी और फिर 24 में 25 में ताजुल उलमा के हाथों से दस्तरबंदी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नजर करम है, इनकी तवज्जो है कि खानवादी अशरफिया की गुलामी और उनके निस्बत का मामला ये है कि जब कोई पुकारता है, आवाज देता है तो हमें तवज्जो फरमा देते हैं और हमें फरमा देते हैं। ये तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मुफ्ती सिद्धार्थ साहब और मुफ्ती शमशुल साहब इन हजरात उनके साथ सरबंदी और काजी शहर हमारे अल्लामा उस्मान शरीफ साहब के हाथों से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इन मुबारक हाथों से चीजें दी जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका हाथ लग गया तो सारे उलमा का हाथ लग गया। बच्चों को फूल हार मेरी तकरीर के बाद डिस्टर्बेंस अब हुजूर का हुक्म है कि जो बुखारी किराम है उनकी मजीद जो कुर्सी वगैरह बाहर में पीछा है और महफिल को बिल्कुल जो है वो तैयार हो जाना चाहिए। एक अजीब किताब सुनने के लिए 10 साल के बाद हुजूर तशरीफ लाए हुए हैं शहर मैसूर। 10 साल के बाद आपको किताब सुनने होगी। हमारे जलसे में 2015 में हुजूर तशरीफ लाए, अब 2025 में हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। ये हमारे अमीर अशरफी साहब जो साहब के लिए हैं, उनके हाथों से हुफाजी किराम को लाया सौगात जी। और हमारे ताजुल उलमा के खास मुरीदों में है और खास आशिकों में है, चाहने वालों में है, ये बहुत काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी आमद इसी बुनियाद पर है कि ताजुल उलमा की मोहब्बत और मुस्तक़बिल के साथ कायम है। अल्लाह तबारक व तआला के दिलों में क़यामत शफ़िया की ताजुल उलमा की मोहब्बत कायम रखे। हज़रत गिरामी दारुल अज़ीज़ अहले सुन्नत वल जमाअत अलहाज मंसूर शेख साहब अपनी जानिब से ये हुफ़ाज़े कुरान को 500 रुपये का इनाम अता फरमा रहे हैं। उनको ये तोहफा दे रहे हैं, वो भी कबूल फरमा लें। हज़रत गिरामी दारुल अज़ीज़ अहले सुन्नत वल जमाअत ये 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ताला अपनी दीनी खिदमत को अंजाम दे रहा है। तमाम हुफ़ाज़े किराम, तमाम उलमाए किराम, तमाम उलमाए किराम ये सारी जो हैं कर्नाटक के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ जगहों पर अपना काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में दारुल अज़ीज़िया अहले सुन्नत वल जमाअत के साथ साथ में ये एक ही नर्सरी हाई कराबिया हिंदुस्तान ये कायम हुआ है 2012 में। और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के साथ इसमें मॉडर्न तालीम के साथ तालीम की जा रही है। कानून का काम रखता है लेकिन दुनिया को नाफिज करार दे दिया गया है। और यहाँ पर हमें उम्मीद है, यहाँ पर मेरा तजुर्बा है, मेरा काम करने का अपना नजरिया है, मुझे अल्लाह की बात से उम्मीद है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक जो बच्चा हमारे यहाँ मुसलसल पढ़ेगा वो उर्दू का आलिम अलीम बन करके निकलेगा। न गुमराह होगा और न दीन से बेखबर होगा। हमने ये टारगेट रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये टारगेट अचीव कर रहे हैं, हम ये टारगेट मुकम्मल कर रहे हैं। आप हमारा का काम रहा मजीद लेके कॉलेज भी बनेगा और महबूबिया जो बिल्डिंग है उसमें भी स्कूल चल रहे हैं और वहाँ पर लड़कियों का मदरसे का इंतजाम है। बहुत सारे इस इदारे के जेरे इंतजाम, चाहे वो आई कैंप हो, चाहे हेल्थ कैंप हो, चाहे दीगर किस्म की मसरूफियात हो, इस इदारे की जानिब से अमल में आ रही हैं। और जहाँ पर उम्मत को फायदा मिले, जहाँ पर लोगों को फायदा पहुँचाया जा सके, वो फायदा पहुँचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे मामलीन, हमारे तमाम अरकान, हमारे क्रिश्चियन, हमारे मुहब्बीन जितने भी हैं वो सारा का सारा मेरे साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और वो काम इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हमारे तमीम साहब जो चिश्तौड़ से आए हुए हैं, जनाब अब्दुल गफ्फार साहब हैं, जनाब नुमान साहब हैं, हफीजुर रहमान साहब हैं, अब्दुल जब्बार साहब हैं और भारी साहब हैं, मुकर्रम साहब हैं, ये तमाम ऐसे अफराद हैं तो मेरे साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। और ये इंशाअल्लाह इनका काम और इनकी हिमायत
اور ان کی محبت اور ان کا ساتھ مجھے طاقت اور ترغیب دیتا ہے. امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تاج العلماء کے جو توقع سے میں دعا کرتا ہوں رب کائنات ہمیں دین مطلوب کی اس روئے زمین پر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہی اس کا جنون ہے, ایک ہی اس کا دیوانہ پن ہے, ایک ہی اس کا پاگل پن ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں زمین پر کچھ کر کے گزر جاؤں, اور جب آنے والے لوگ یہ کہیں کہ کوئی ایسا دیوانہ تھا, کوئی ایسا مجنون تھا جس نے کچھ کام کیا ہے. علامہ شاہ محمد سلمان صاحب رفاہی رحمۃ الاسلام نے جو اس اخلاص کی بنیاد پر, اپنے تقوی کی بنیاد پر, اپنی محبت کی بنیاد پر, اپنی اساتذہ کے حکم کے مطابق دارالعلوم عزیزیہ کا جو قیام کیا تھا, اس قیام کا اثر یہ ہوا کہ علامہ شاہ عبدالعزیز حافظ ملت رحمۃ الاسلام شاہ عبدالعلیم بقائی مشہور اللہ شاہ صفی رحمۃ اللہ تعالی خان والے کٹھوچا کا اس ادارے پر ہمیشہ فیضان رہا ہے اور فیضان ہے اور فیضان رہے گا انشاءاللہ العزیز. اس ادارے کو نظر پکڑ نہ لگے گی, اس لیے کام کرنے والا جب سچا ہوتا ہے تو نظر پکڑ ہمیشہ ظاہر ہو جایا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اور آپ سے دعا کی اپیل کرتے ہیں, آپ میرے ساتھ میرے ادارے کے حق میں دعا فرمائیں, اور آپ سے ہم نظریاتی طور پر, آپ کو فکری طور پر آپ کے ہم تعاون چاہتے ہیں. آپ کے مال کے تعاون کے ساتھ ساتھ آپ کا ذہنی تعاون, آپ کا فکری تعاون, آپ کے مشورے کے اعتبار سے یہ تعاون میرے لیے بہت اہمیت حامل ہے. مال کو اللہ کہیں سے دے دیتا ہے, اسباب کہیں سے پیدا کروا دیتا ہے, لیکن بہترین مخلصانہ مشورہ جو ہے اور مخلصانہ ساتھ جو ہے, ذہنی فکری تعاون جو ہے, یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. ہم نے اسی زمین پر اسی طرح سے زندگی گزاری ہے اور تجربہ ہے, میرا ایکسپیرینس ہے. جب اخلاص کے ساتھ اپنے اسلاف کے اصولوں کے مطابق جب زندگی گزارو گے اور اس مشن پر بیٹھ کر کام کرتے رہو گے اور مسلسل آپ کام کرتے رہو گے تو ایک نہ ایک تصویر بنے گی, ایک نہ ایک شکل بنے گی, ایک نہ ایک کیفیت بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیزیہ کو کامیابی عطا فرمائی. آپ کے سامنے یہ ایک ہی اسکول ہے, اس میں 42 کمرے الحمدللہ بننے والے ہیں. 42 کمرے پر مشتمل یہ ادارہ قائم ہونے والا ہے. اور دوسرا مزید منصوبہ اگر مزید فائدہ فرما دے تو مجھے میں جو چھوڑے اور کر دوں. مزید میرا پلان یہ ہے اسی شہر میں انشاءاللہ العزیز, بھائیوں عزیزیہ نام بھری میں ہے لیکن اسی شہر میں انشاءاللہ مسجد, مدرسہ اور اسکول کا ایک ایسا سنگم بنے گا انشاءاللہ العزیز جو معیاری ہوگا, جو بنیادی ہوگا اور ہمیشہ امت محمد رسول اللہ کو فائدہ پہنچاتا رہے گا. یہی میرا اپنا نظریہ ہے اور کوئی نظریہ نہیں ہے کچھ لے کر کے نہ آیا تھا نہ کچھ لے کر کے جانا ہے. جو کچھ بھی کر کے جانا ہے امت محمد رسول اللہ کو لے کر کے جانا ہے. یہی ایک جذبہ ہے. کوئی مفرت کی آپ سے غلط نہیں رکھتا ہوں, کوئی شہرت کی تمنا نہیں رکھتا ہوں, آپ سے قوت کی انتظار نہیں رکھتا ہوں. آپ اس بات کے شہر رسول گواہ ہے, میں گواہ کے گواہ اس بات کو کہتا ہوں کہ میں کسی سے قوت اور کسی کے بریانی کا میں کبھی بھی مطمئن نہیں رہا ہوں. لیکن اگر مطمئن ہوں تو آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, آپ کی محبت چاہتا ہوں, آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, آپ کی حمایت چاہتا ہوں, آپ کی محبت چاہتا ہوں. اگر یہ بھی تو میں کچھ نبوت کر کے بھی انداز میں اتنا کام کر دوں گا کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں انشاءاللہ العزیز. بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو میں مکمل کرتا ہوں, تمام حضرات کے دعاؤں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اب آپ کے سامنے جو نورانی چہرہ دیکھ رہا ہے, آپ کی نورانی کیفیت دیکھ رہی ہے, یہ سارا کا چھوٹا کا ایک عظیم چراغ جو آپ کے سامنے ختم کرنا ہے پوٹے کی شکل میں اور ساتھ بھی فرمائش اسلام کے بھتیجے کی شکل میں, سرکار قلم کے خلیفہ کی شکل میں, کی بیٹے کی شکل میں کھڑا ہوا ہے. جب سے محبوب اشرف بہانی کا جلسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر جب قدم رکھا اپنے مہاجر کے حکم سے تصویر بن کر کے آئے ہیں, کیونکہ ہم نے آپ کو خون کثیر عطا فرمایا ہے. سارا کا چوتھا میں مقتول اشرف بہانی خان والوں نے یہ کیسی موضوع ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک کے یہ خیر کثیر چل رہا ہے. ہندوستان میں نہیں, پاکستان میں نہیں, بنگلہ دیش میں نہیں, سری لنکا میں نہیں, آسٹریلیا میں نہیں, لندن میں نہیں, امریکہ میں نہیں, ایشیا کو پورے
सबके खैर अता फरमाए। और अब सरकार थोड़ा बाएं कर दे। होगा। अस्सलामु अलैकुम तरफ बैठ जाओ, एकदम किनारे वाले पे बैठ जाओ। साढ़े 10 है ना, खत्म कर हजरत आप 11 हज़रात ज़ियारत यहाँ का तमाम कल इतवार है, कोई तकलीफ न कीजिएगा। गर्म खाना तैयार है, इत्मीनान से बैठे हुजूर का खिताब सुनें और ज़ियारत खाकर के तशरीफ से इलियास बेग साहब उस उफ़ा बिना करके मेहमानों का इकराम को ये हुआ देंगे। पहना दो। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। अरे तकबीर, अरे محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحينا على الإسلام اللهم اهدنا صراطك المستقيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سيد خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا بے نیازا پروردگارہ تو اپنے کرم سے اس جلسے پاک کو قبول فرما اس میں ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا سب کو قبول فرما بالخصوص دارالعلوم عزیزیہ اہل سنت جس خدمت انجام دے رہا ہے مولا اسے باب عروج عطا فرما اسے ترقی عطا فرما اس ادارے کے بانی سربراہ محتممین اس کے اساتذہ طلبہ سب پر اپنا فضل فرما جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں انہیں دین کا سچا سپاہی مالک و مولا کریمہ تو ہم سب کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما ہمیں سچا نمازی بنا ہماری پیشانیوں کو ذوق سجدہ لذت بندگی عطا فرما مالک و مولا ہماری کوتاہیوں غفلت کو معاف فرما اور اس پورا شوق دور میں تو ہم سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما جو رزق میں کمی ہے مولا تنگی ہے جن جن کے سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو تیری رحمت میں منتقل ہوئے ان کی مغفرت فرما ہمارے جمیل اشرفی صاحب ایک شدید بیماری سے ابھی انہیں راحت ملی ہے مولا انہیں صحت مند فرما اور یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے اہل خانہ میں کوئی بھی بیمار ہے مولا سب کو شفاء کلی عطا فرما صحت عاجلہ تامہ عطا فرما اے اللہ جو لوگ بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا جن کے گھروں میں رشتے درکار ہیں بچی جوان ہے تو اے اللہ دست غیب سے بہتر موافق رشتہ عطا فرما میسور کی سرزمین جو سلطان ٹیپو کی سرزمین ہے شہید کی دھرتی ہے اے اللہ یہاں ہم سب کے قدموں میں ثبات عطا فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار وبحرمت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله اور